الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ قلندر اقبال کہتا ہے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں مسلم یہ سارا جہاں ہمارا۔ عزت و وقار کی مسند پر براجمان، خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 آپ لوگوں نے سماعت کی۔ ارشاد رب ذوالجلال ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاؤ غیب پر۔ کس پر ایمان لاؤ؟ غیب پر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، یہ اس آیت کا پہلا حصہ، ایمان لاؤ غیب پر۔ بچپن میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر۔ بولیے کس پر؟ اللہ پر۔ اللہ کے ماننے والوں کس پر ایمان؟ سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں حکم ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاؤ کس پر؟ غیب پر۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا کس پر؟ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر، اس کے رسولوں پر، آسمانی کتب پر، تمام انبیاء پر، شر اور خیر پر، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور یوم آخرت پر۔ اسی چیز کا رب نے قرآن مجید کی اس آیت میں مطالبہ کیا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاؤ غیب پر۔ سورہ آل عمران لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177۔ کہا ہرگز یہ نیکی نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ اگر آپ میری بات کو سمجھ رہے تو جواب دیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمارا چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ مغرب کی طرف۔ بولیے کدھر ہوتا ہے؟ مغرب کی طرف۔ پاکستان میں ہمارا چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ مغرب کی طرف۔ تو کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ہرگز نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ رب ذوالجلال کی نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہا نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ،
کہا ہرگز نیکی یہ نہیں کہ تم چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ ایمان والو نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتاب والنبیین، آسمانی کتابوں پر، انبیاء پر۔ آگے ارشاد فرمایا وآتى المال علی حبہ، جس مال سے تم محبت کرتے ہو اللہ کی محبت میں وہ مال خرچ کرو۔ ذوی القربى، کن لوگوں پر؟ کہاں اپنے رشتہ داروں پر۔ کن پر؟ اپنے رشتہ داروں پر۔ والیتامى، یتیموں پر۔ والمساکین، مسکینوں پر۔ وابن السبیل، جو مسافر ہیں، سفر میں ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کے ساتھ کیا کرو؟ تعاون کرو۔ والسائلین وفی الرقاب، جو سوال کرنے والے حاجت مند ہیں ان کے ساتھ تعاون کرو۔ جو غلام ہیں، بے قصور قیدی ہیں، ان کو رہا کرنے پہ اپنا مال خرچ کرو۔ واقام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ دو۔ اب قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 4 آیت میں رب نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ تیسری آیت میں کہا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاؤ کس پر؟ غیب پر۔ اب غیب کیا ہے اس کے بارے میں 4 آیت میں کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ہم نے اپنے محبوب پہ نازل کیا اور محبوب سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، ایمان والو اس پر ایمان لاؤ۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یوم آخرت پر بھی ایمان لے آؤ۔ ایمان بالغیب، ایمان ہم نے یہ سمجھا کہ جو رب فرما رہا ہے ایمان لاؤ غیب پر، وہ ایمان کن کن چیزوں پہ ہے؟ اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، زندگی اور موت پر، اور شر اور خیر، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف سے۔ اسی آیت میں کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ایمان والو ایمان لانے کے بعد پھر کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ پھر کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ بولیے پھر کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ ایمان لانے کے بعد پہلا اول کام ایمان والے کا کیا بنتا ہے؟ وہ کیا کرے؟ نماز قائم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر کے میدان میں ایمان والے سے اللہ جو سب سے پہلے کلام کرے گا، سب سے جو پہلی بات ہوگی وہ یہی ہوگی کہ میری بارگاہ میں پیشانی جھکائیے کہ نہیں جھکائی؟ وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی آیت کے تیسرے حصے میں کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ایمان والو مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جو اس نے تجھے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ 4 سپارے کی پہلی آیت میں کہا کہ مال کیسا ہونا چاہیے۔ اس آیت میں ہم سے مطالبہ کیا کہ میری راہ میں خرچ کرو۔ کیا خرچ کرو؟ مال۔ اب مال کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں 4 پارے کی پہلی آیت میں کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، کب تک؟ جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اپنے اللہ کے نام پہ قربان نہیں کر دیتے۔ سب سے بہترین چیز اللہ کی راہ میں پیش کرو، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وہ تو دل کی سکرین، دماغ کی سکرین پہ خیالات بعد میں بنتے ہیں، میرا رب اسے پہلے جان دیتا ہے۔ تو کہا سب سے اچھی چیز کس کی راہ میں؟ ایسا نہ کرنا اپنے لیے من و سجوا، اپنے لیے بہترین لباس، اپنے لیے بہترین خوراک کا بندوبست، اور جب اللہ کے نام پہ دینے لگو جو روٹی تم سے کھائی نہ جائے، جو سالن گھس جائے، وہ تم اللہ کی راہ میں دے دو۔ کہا ایسی دی ہوئی چیز اللہ قبول، اللہ جمیل و حسن الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورت چیز کو ہی پسند کرتا ہے۔ آج سیلاب زدگان دوستوں ہمارے سامنے
میں نے یہ موضوع اس لیے رکھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ان کی بھی آزمائش ہے، ہماری بھی آزمائش ہے۔ ان کی آزمائش اس طرح ہے کہ ان کا مال، ان کا گھر، ان کی جانیں پانی بہا کے لے گیا۔ ہماری آزمائش یہ ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس جو مال ہے، جو میرے حقدار بندے ہیں، ان پہ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ مال بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، تو اللہ نے مال دیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولیے کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے یہ لخت جگر ہیں۔ آپ کے پاس ایک سائل آیا، اس نے اپنی حاجت، اپنی مشکل، اپنی ضرورت کو رکے کے اوپر لکھ کے دیا، آپ کے سامنے رکھا، بولا نہیں، آپ نے رکا پڑھے بغیر اس کی حاجت پوری فرما دی۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے اس کی ضرورت کو پڑھا نہیں، اسے مال دے دیا۔ فرمایا تم کیا چاہتے ہو کہ میں رکے کو پڑھتا؟ جتنی دیر میں رکا پڑھتا رہتا وہ میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا، میرے سامنے شرمندہ ہوتا رہتا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا۔ اللہ کہتا حسن میں نے تیرے پاس کسی حاجت مند کو بھیجا تھا اور تو اس کے سامنے اس کی حاجتیں پڑھنے بیٹھ کے اس کو شرمندہ کرتا رہا، میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ دوستو یہ ہمارے بڑوں کے انداز تھے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، 30واں سپارہ سورۃ الوضحیٰ، کہا ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے نا اس کو جھٹکو نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ کہا مصطفیٰ سے، لیکن تربیت کس کی امت مصطفیٰ کی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی تمہارے پاس آ جائے ان کو جھٹکو۔ امام حسن کے سامنے تو دوستو رکا تھا، ہمارے سامنے بلوچستان ہے، ہمارے سامنے کے پی کے ہے، ہمارے سامنے تونسا شریف ہے، سبی ہے، ہمارے سامنے مظفر گڑھ ہے، یہ سارے علاقے ہمارے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاس پانے کے لیے، قلندر لاہوری نے کہا تھا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں مسلم سارا جہاں ہمارا۔ یہ سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگر ان کو تکلیف ہے تو آج دکھ ہمیں محسوس کرنا ہے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اپنے مالوں کا منہ کھولیں، اگر آج آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، یاد رکھنا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا، ان کا مال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج مسئلہ یہ کہ ہم صرف باتوں کی حد تک ہیں۔ دوستوں وقت یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو عملی میدان میں آنا ہے۔ ہم صرف فیس بک پہ بیٹھ کے جنگ لڑ رہے ہیں، اور فیس بک پہ تو ہم کب کی دلی فتح کر چکے ہیں۔ فیس بک پہ ہم باتیں کر کر کے لکھ کے صرف ہمارا ایک ہی کام ہے حکمرانوں پہ تنقید کرنا۔ حکمران اگر کام اچھا نہیں کر رہے وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، اللہ ان سے پوچھے گا، وہ اللہ کو جواب دے ہیں۔ یاد رکھنا سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا یہ مراد مصطفیٰ ہیں جن کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں اگر میری دور حکومت میں نہر فرات کے کنارے پہ کوئی بھوکا کتا مر گیا اللہ مجھ سے پوچھے گا اے عمر تیرا دور حکومت تھا اور تیری نگرانی میں بھوکا کتا کیوں مر گیا؟ جانور بھوکا مر جائے عمر سے پوچھا جائے گا، تو آج کے حکمرانوں سے کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ ضرور پوچھے گا۔ اگر ان سے پوچھا جائے گا تو کیا اللہ پھر مجھ سے آپ سے نہیں پوچھے گا؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا وہ لوگ ہمارا منہ نہیں دیکھ رہے؟ ہم جو فیس بک پہ واٹس ایپ پہ بیٹھ کے صرف حکمرانوں پہ تنقید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو وقت گزر چکا ہے، اب ہمیں عملی میدان میں آنا ہے، اب ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ یہ لفظی باتیں یہ سب بہت پرانی ہو چکی ہیں۔ اب آئیں، قومیں ترقی تب کرتی ہیں، قوموں کو اللہ تعالیٰ تب ترقی یافتہ کرتا ہے جب وہ میدان میں اتر آتی ہیں اور کچھ کام کرتی ہیں۔ جاپان میں سب سے زیادہ دنیا میں سیلاب اور زلزلہ آتا ہے، ہمارے ملک میں بھی آیا ہے۔ 2.5 سے 3 کروڑ لوگ بے گھر بے سر و سامان ہیں، ان کے پاس نہ رہائش ہے، نہ کھانے کے لیے پینے کے لیے پانی، نہ خوراک صحیح طریقے سے، نہ علاج کے لیے ادویات، پریشان ہیں وہ لوگ۔ لیکن یہ جاپان کے سیلاب کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ دنیا میں سب سے خطرناک جگہ سیلابی حوالے سے، زلزلے کے حوالے سے جاپان ہے۔
اور جاپان میں سیلاب نہیں سونامی آتے ہیں، اتنا وہاں دھچکے لگتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا میڈیا پر کہ جاپان کسی سے بھیک مانگ رہا ہو۔ مسلمان ملک ہے، بولیے نہیں نا، اللہ کو ماننے والا ہے نہیں، لیکن ترقی کیسے کی؟ اس نے کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگی، کئی بار مٹا، لیکن اپنے بل بوتے پہ اپنی مدد آپ کے تحت جاپان کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا ایک نام ہے، اس کی پروڈکٹ آپ دیکھیں، جاپانی استری، جاپانی یہ پنکھے، ہٹاچی اس کی کمپنی ہے، اس کی بنی ہوئی چیز لائف ٹائم کبھی خراب نہیں ہوتی۔ یہ ترقی یافتہ ملک کیسے بنا؟ یہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، کیسے ان کو اللہ نے عروج دیا؟ رب کو مانتی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی کیسے دی؟ وجہ کیا بنی؟ 1974 میں بھٹو کا دور تھا، 1973 ذوالفقار حسین بھٹو کی قیادت میں 12 لوگوں پر مشتمل ایک وفد جاپان گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ جاپانی کردے کینے، سیلاب آتا ہے ان کو بہا کے لے جاتا ہے، ان کی اشیاء توڑ دیتا ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے، لیکن کسی سے بھیک نہیں مانگتے، یہ دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بحال کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی ترقی کا راز جاننے کے لیے 12 لوگوں پر مشتمل 12 افراد پر مبنی ایک قافلہ پہنچا جاپان میں۔ کتنے لوگ بولیے؟ ان میں ایک عالم صاحب بھی تھے، جب وہاں ایئرپورٹ پہ اترے تو آگے استقبال کے لیے 12 لوگ آئے ہوئے تھے، بولیے کتنے؟ جاپانی بڑے مہمان نواز ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی رحمت آئے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ بارش رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ بولیے رحمت ہے، جب بھی آتی ہے ہم پریشان ہوتے ہیں نا۔ مہمان رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ جو کہتے ہیں کہ مہمان رحمت ہے، بولیں مہمان رحمت ہے کہ زحمت؟ رحمت ہے نا، جب آئے پھر ہم خوش ہوتے ہیں کہ پریشان ہوتے ہیں؟ ہم تو رونا شروع کر دیتے ہیں کہ مہمان آ گیا، مصیبت آ گئی۔ مہمان رحمت، ہم پریشان، بارش رحمت، ہم اچھا بیٹی رحمت ہے کہ نہیں رحمت؟ آئے پھر ہم لڈو بانٹتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں۔ فرمایا کہ یہ غالباً قول ہے یا حدیث پاک ہے، لیکن معروف بات ضرور ہے۔ فرمایا کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے بیٹا عطا کرتا ہے، جس سے اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے اسے بولیے کیا دیتا ہے؟ بیٹا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے بیٹا دیتا ہے، اور جس سے وہ خود خوش ہوتا ہے اسے بیٹی عطا کر دیتا ہے۔ اور بیٹی جب آتی ہے نا، اکیلی نہیں آتی، ساتھ وہ میسیج پیغام لے کے آتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں اکیلی نہیں آئی بابا، گھبرا نہیں، اس نے کہا ہے کہ میں تیرے بابا پہ خوش ہوں، اس لیے اس نے تیرے گھر مجھے بھیجا ہے۔ تو ڈبل خوشی ہے، بیٹی کی آنے کی خوشی، اللہ کے راضی ہونے کی خوشی۔ تو پھر ہمیں مٹھائی ڈبل بانٹنی چاہیے۔ مہمان نواز 12 لوگ استقبال کے لیے آئے، کچھ ہوٹل میں ٹھہر گئے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم دیکھیں، تجزیہ کریں، یہ قومیں ترقی کیسے کر رہی ہیں، ان کے عروج کی وجہ کیا ہے۔ وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حکومت سے درخواست کی، کسی جاپانی کے گھر میں رہائش پذیر ہوا، وہ میری خدمت میں لگا رہا، لیکن میں نے اس علاقے کی، اس ملک کی ہر بات کو نوٹ کیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن رہنے کے بعد اپنا مقصد پورا کیا، واپس پلٹے نا تو میں نے بازار سے ایک کیمرہ خریدا جاپانی، جس میں وہ ریل ڈلتی تھی۔ وہ کیمرہ خرید کے میں نے اس جاپانی کے بیٹے کو دیا تحفہ۔ انہوں نے ہمیں کہا نہیں ہم نہیں دیتے، یہ ہم نے جو آپ کی خدمت کی ہے اس کے بدلے میں آپ دینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے کہا تحفہ دیا کرو، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ دینے سے ذرا سبحان اللہ کی صورت میں دینا تحفہ، یہ تحفہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ جو دیندار بندہ ہو اس سے محبت بڑھانی چاہیے، کم کرنی چاہیے؟ بڑھانی چاہیے نا، پھر بولیے سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، میں سنت سمجھ کے تجھے دے رہا ہوں۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ ہمارا وہ 12 افراد پر مبنی وفد جب بھٹو کے زمانے میں جاپان سے واپس آنے لگا تو وہ جس نے میری خدمت کی تھی نا، مجھے کہنے لگا حضرت اگر آپ ناراض نہ ہوں اس کیمرے کی رسید مجھے دے دیں۔ اس کیمرے کی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جاپان نے ترقی کیسے کی ہے، اور آج ہم پریشانیوں کا شکار کس وجہ سے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ سوائے چند ایک کے، ناراض نہ ہونا، سوائے چند ایک کے ہم اپنے اس خطے کے ساتھ
اپنی اس سرزمین کے ساتھ، اپنے پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں۔ جس کا جہاں داغ لگ رہا ہے صرف بچا وہ ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے، یا جس کا کہیں ہاتھ نہیں پڑ رہا۔ ہم دیمک کی طرح اسے چاٹ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حکمران غلط ہیں، اگر حکمران غلط ہیں تو ان کا اللہ کا معاملہ ہے، مجھے اپنا جواب دینا ہے، آپ کو اپنا جواب دینا ہے۔ یار نیشنل اسمبلی کے افراد 400-450 سے زیادہ نہیں ہیں، اور پاکستان کی جو قوم ہے، یہ جو اس کی مردم شماری ہے، یہ پچھلے سال کی 26 سے 27 کروڑ آبادی ہے۔ 26 سے 27 کروڑ لوگوں کے گھر کو 400 سے 450 لوگ لوٹ کے لے گئے۔ ہم کہتے ہیں نا کھا گئے، تو پھر ہم کہاں تھے؟ کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہارا گھر لٹ رہا تھا، کیا تم اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھے؟ ہمیں ہر بندے کو جواب دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے اس نے کہا کہ مجھے اس کیمرے کی رسید چاہیے۔ میں نے کہا آپ رسید کیا کریں گے، کیونکہ ہم تو گئے ہی سیکھنے کے لیے تھے کہ ہم سیکھ کے آئیں کہ یہ ترقی یافتہ ملک کیسے بنا۔ میں نے پوچھا جناب آپ نے کیمرے کی رسید مانگی ہے، کرنی کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا کہ ہمارے ملک کا قانون ہے، سنیے گا توجہ سے، ہمارے ملک کا یہ قانون ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی ٹورسٹ، جو بھی مہمان آتا ہے، وہ کوئی چیز خریدے، ہمارے ملک کا یہ قانون ہے، ہم ہر پروڈکٹ پہ اسے 40% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ کتنے فیصد؟ 40%، کیونکہ آپ ہیں مہمان، خریدا ہے آپ نے، میرے ملک کے قانون نے آپ کو 40% رعایت دی ہے۔ اگر یہ کیمرہ آپ ملک پاکستان لے جاتے تو یہ ڈسکاؤنٹ بنتا ہے۔ اب چونکہ آپ یہ میرے بیٹے کو دے کے جا رہے ہیں، یہ میرے ملک کی چیز ہے اور میرے ملک میں استعمال ہوگی، میں یہ رسید اس دکاندار کے پاس لے جاؤں گا، پیمنٹ ادا کروں گا، 40% ڈسکاؤنٹ ختم کروں گا۔ عالم کہتے ہیں پھر میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جس ملک کا ایک باشندہ اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے، پھر وہ جاپان ترقی نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ اس میں سونامی آتے ہیں، سیلاب نہیں، طوفان آتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے طوفان اور زلزلے کے حساب سے خطرناک ترین زمین جاپان کی زمین ہے۔ وہاں پہ طوفان مٹ جاتا ہے، لیکن کبھی اس نے کولا اٹھا کے کسی ملک سے بھیک اپنی مدد آپ کے تحت۔ جس ملک کے باشندے اپنے ملک کے ساتھ اتنے مخلص ہوں، بتائیے پھر وہ ملک ترقی نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اور اگر ہمارے یہ یہاں قانون بن جائے کہ باہر سے کوئی ٹورسٹ آئے، کوئی مہمان آئے اور اس کو 40% ڈسکاؤنٹ ملے گا، تو مہمان کو چیز کی ضرورت ہو نہ ہو، ہم اسے کہیں گے کہ ہمیں خرید کے لے کے دے جاؤ، بھلے ہمیں بھی ضرورت نہ ہو، لیکن ہم آگے مہنگی کر کے وہ بچت کس کے کھاتے میں؟ تو جو قومیں اپنے ملک کے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کے ساتھ، اپنے اس خطے کے ساتھ مخلص سوائے چند ایک کے، اگر ہم اپنے ملک کو ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اے اس ملک کی قوم اتر آؤ عملی میدان میں، چھوڑ دیں فیس بک کی جنگ لڑتے لڑتے ہم انڈیا فتح کر چکے ہیں، دلی ہمارا ہو چکا ہے، فیس بک سے باہر آئیں، واٹس ایپ سے باہر نکلیں، عملی میدان میں آئیں۔ جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ زبانی کلامی باتیں نہیں کرتی، وہ میدان میں اترتی ہیں، کام کرتی ہیں۔ حضرت مولانا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیٹھے ہیں، آپ فقر کے بادشاہ گزرے، دنیا آپ کے پاؤں چاٹتی تھی، لیکن کئی دن مولانا علی شیر خدا روزے کے ساتھ رہتے تھے، کھاتے نہیں تھے۔ باہر سے ایک بندہ آیا، جانتا نہیں، بابا جی میری ہیلپ کی جائے۔ فرمایا میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ بولیے کتنے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ بلوچستان ہمارے سامنے، یہ سبی ہمارے سامنے، تونسا ہمارے سامنے، یہ ہمارے اپنے ملک ہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں مسلم سارا جہاں۔ بولیے ہم ہیں مسلم سارا جہاں۔ اگر وہ آج دکھی ہیں، ہم حکمرانوں کا رونا رو رہے ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا خدا را جو مالدار ہیں اپنے مال کے منہ کھولیں، اپنے غریبوں مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رب نے کہا جو میری راہ میں خرچ کرے گا اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آنے دوں گا۔ آپ نے کہا کہ میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ بولیے کتنی طلاقیں؟ میں تو دنیا کو چھوڑ چکا ہوں، اگر تو حاجت مند ہے وہ سامنے گھر ہے وہاں چلا جا، وہ تجھے بہت نواز دیں گے۔ دروازے پہ دستک دی تو اندر سے امام حسن مجتبیٰ نکلے۔ بولیے سبحان اللہ۔
اس گھرانے کی عظمت کی کیا بات ہے. اللہ نے ان کو نوازا ہے، اور جو ان سے جڑ گیا ہے، جو ان کے قدموں کے سے لگے ہوئے ذرے اپنے آنکھوں کا، اپنے سر کا تاج بنا لیتے ہیں، اللہ انہیں عزتیں عطا فرما دیتا ہے. یہ ہم سب صدقہ پیندن پاک کا ہی تو کھا رہے ہیں. کوئی مانے نہ مارے، ہمارا عقیدہ ہے. ہم صدقہ کس کا کھا رہے ہیں؟ امام الانبیاء کا یہ نواسا امام حسن مجتبیٰ نکلے. کہا میں ضرورت مند ہوں. آپ نے اس کی حاجت کو پورا کیا. وہ کہتے ہیں مجھے اتنا مال دیا، جب میں جانے لگا نا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا. میں نے کہا میں تو دوسرے علاقے سے آیا ہوں، یہ بابا جی سامنے ان کے گھر کے سامنے بیٹھے ہیں، میرے سے زیادہ یہ حقدار ہیں، مجھے اتنا دے دیا ہے. اس بابا جی کو کبھی پوچھا تک نہیں. امام حسن کے دروازے پہ پھر گئے. کہا قبلہ مجھے اتنا نواز دیا اور یہ بابا جی زیادہ حقدار ہے مجھ سے، آپ کے گھر کے سامنے بیٹھے اور آپ نے کبھی انہیں دیا نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے. کہا تو جانتا نہیں یہ کون ہیں؟ کہا یہ علی شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں. میں ان کا بیٹا حسن ہوں. میں نے تجھے جو کچھ دیا ہے اپنے پاس سے نہیں دیا، جو کچھ دیا ہے انہی کے دیے ہوئے مال میں سے دیا ہے. تو کہا ایمان والو الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لو بولیے کس پر؟ جو پہلے آیا ہے انہوں نے تو اس کا ترجمہ سننا ہے، جو بعد میں آئے چلو ان کو معافی ہے. آپ تو بولے نا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لو کس پر؟ غیب پر. ومما رزقناہم ینفقون، اور خرچ کرو اس مال میں سے جو تمہیں پسند ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کہا بچا کھچا نہیں، بیکار چیز نہیں، بلکہ جس سے تمہیں پیار ہے اپنے اللہ کے نام پہ قربان کر دو. سب سے بہترین چیز کس کی راہ میں دو؟ اللہ کی راہ میں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ سیلاب زدگان ہمارے منتظر ہیں، جن کو توفیق ہے نہ کسی پہ اعتبار کریں، خود جائیں. یہ کھڑا ہے مظفر گڑھ، یہ ہے کون سا شریف، بلوچستان ہمارا اپنا ہے، یہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں. ان کو دے کے آپ واپس پلٹ آئیں. خدا کی قسم میرے رب کا قانون ہے، میں جو میری راہ میں دیتا ہے میں کبھی ان کے مال میں کمی آنے نہیں دیتا. یہ سانسیں یہ اس کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی خدا را قدر کریں. جو مال دیا ہے اپنے خاندان والوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد توفیق ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، سورۃ البقرہ. ولکن البر من آمن باللہ، کہا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر. کس پر؟ اللہ پر. والیوم الآخر، یوم آخرت پر. والملائکہ، فرشتوں پر. والکتاب، آسمانی کتابوں پر. والنبیین، انبیاء پر. وآت المال علی حبہ، اسی کے ساتھ کہا کہ جس مال سے تم محبت کرتے ہو اس نے تمہیں عطا کیا ہے. وآت المال علی حبہ، وہ مال جس سے تمہیں پیارا پیار ہے. ذوی القربى، اپنے عزیزوں میں خرچ کرو. والیتامی، کس پر؟ یتیموں پر. والمساکین، کس پر؟ وابن السبیل، جو مسافر ہیں. وابن السبیل، جو مسافر ہیں ضرورت مند ہیں. والسائلین وفی الرقاب، جو سوال کرنے والے حاجت مند ہیں ان کو دو. اور جو غلام ہیں بے قصور قیدی ہیں اپنے مال کو خرچ کر کے ان کو آزادی دلواؤ. کا ایمان والو یہ سانس، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی آپ قدر کریں. یہ سانس کی مالا ٹوٹ گئی پھر کچھ ہاتھ آنے والا. مولانا روم نے ایک بات سمجھائی ہے، اور مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اقبال کے استاد ہیں. جس کا شاگرد قلندر لاہوری اقبال جیسا ہو استاد کیسا ہوگا. مولانا رومی ان کا یہ انداز تھا، وہ بات جب بھی کوئی سمجھاتے پہلے مثال دیتے تھے، اور مثال دے کے بعد اس انداز سے کرتے تھے کہ بات پھر بندے کے دل کی تختی کے اوپر نقش ہو جاتی تھی. بات کرنے کا آپ کا یہ انداز تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک تھا چرواہا، بکریاں چرانے والا. وہ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا. بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا. اس نے دیکھا کچھ قیمتی پتھر ہیں، کچھ پتھر ہیں وہ چمک رہے ہیں، لیکن اس کو اس پتھر کی ویلیو کا پتہ نہیں تھا، پہچان نہیں تھا، عالم تھا نہیں، کچھ جانتا تھا نہیں. اس لیے کہا کہ اپنی صحبتوں کو اچھا کرو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی جماعت کو، اپنے دوستوں کو اچھا چنو، اپنی صحبت کو اچھا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو ڈرو کس سے؟
کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈر جاؤ، کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ساری دنیا اس سے، وہ ساری دنیا سے پھر نہیں ڈرتا۔ جو صرف اللہ کا ہو جائے پھر ساری دنیا اللہ اس کی بنا دیتا ہے، ساری دنیا پھر اس کے پیچھے ہوتی ہے، وہ دنیا کا طالب نہیں ہوتا۔ کہا ڈرو اللہ سے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو اچھے ہیں ان کی صحبت اختیار کر لو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھی صحبت کا بڑا فائدہ ہے، جانتا تھا نہیں کیونکہ صحبت اس کی اچھی تھی نہیں، بکریوں کو گھر سے لے جاتا تھا، بس بکریاں چرانا جانتا تھا، اس لیے کہا صرف کوٹھی بنانے والے کے پاس نہ بیٹھنا۔ یہ میرے صرف کے لفظ پہ آپ نے زور دینا ہے، صرف کوٹھی بنانے والے کے پاس نہ بیٹھنا، ورنہ تم بھی کوٹھی بنانے کے دور میں لگے رہو گے۔ صرف گاڑی والے کے پیچھے نہ لگنا، اس کے پاس نہ بیٹھنا، ورنہ تم بھی گاڑی بنانے کے چکر میں دور میں لگے رہو گے۔ قرآن پڑھنے والے کے پاس بیٹھنا، ہو سکتا ہے اس کو پڑھتا ہوا دیکھ کے تمہارا دل بھی قرآن پڑھنے کی طرف آ جائے۔ مسجد میں بیٹھنے والے کے پاس بیٹھنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل بھی مسجد کی طرف آنے کو لگ جائے۔ تو کہا اپنی صحبت کو اچھا کرو، جانتا تھا نہیں، اس نے کہا پتھر ہیں خوبصورت ہیں، اس نے جھولی میں لیے اور گلیل میں ڈال کے پرندوں کو اڑانے لگا، آخری پتھر بچا۔ مولانا رومی مرشد اقبال کہتے ہیں آخری پتھر تھا زرگر، پنجابی میں سنیارا، وہ جوہر شناس، ہیرے کی پہچان رکھنے والا، وہ قریب سے گزرا، اس نے دیکھا کہ اس بکری والے کے ہاتھ میں ایک لال ہے۔ اس نے کہا نادان بیوقوف رک، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا پتھر ہیں، اس کے ساتھ میں پرندے اڑا رہا ہوں۔ اس نے کہا پتھر نہیں، ارے نادان بیوقوف، تو جانتا نہیں یہ تیرے ہاتھ میں ہیرا ہے، یہ لال ہے، اس کی اتنی قیمت ہے کہ تیری دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس کو خرید سکے، اس کی قیمت ادا کر سکے۔ رونے لگا، کہا روتا کیوں ہے؟ کہا روتا اسی لیے ہوں کہ میں نے صبح سے شام تک نہ جانے کتنے اڑا دیے، یہ آخری بچا ہے۔ مولانا روم یہ بیان کرنے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں، آپ نے نتیجے کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ نتیجہ کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ارے انسان یہ تیرے سانس لال ہیں، جو تیرے سانس ہیں، یہ دن اور رات، یہ منٹ، یہ گھنٹے، یہ سیکنڈ، یہ جو لمحے، یہ جو تیرے سانس نکل رہے ہیں، یہ بولیے کیا ہیں؟ یہ لال ہیں۔ تو ان کو اس چرواہے کی طرح اڑاتا چلا جا رہا ہے، چلاتا چلا جا رہا ہے۔ ان سانسوں کی قدر کر، یہ سانس بیکار نہیں ہے، ان سانسوں کو اس کی بندگی میں گزار، ان سانسوں کو اس کی بندگی میں گزار، بس تو اس کی یاد میں ان سانسوں کو گزارنے والا بن جا۔ پھر فرمائے کہ یہ ساری دنیا لوح بھی تیرے ہیں، قلم بھی تیرے ہیں، خدا خود بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے محنت درکار ہے۔ مولانا روم پھر ایک اور بات سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا کے طالب، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، تیرے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے، تیرے ہاتھ کچھ آنے والا۔ کہتے ہیں کہ بابا جی تھے، بڑے سمجھدار تھے، اولاد نافرمان تھی، انہیں پتہ تھا میری اولاد نالائق ہے۔ ذرا مجھے ٹائم بتاتے ہیں، بس 1-2 منٹ کی بات ہے، گھڑی میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ کہا کہ بابا جی نے سمجھ لیا کہ میری اولاد نالائق ہے، بابا جی نے 2 وصیتیں لکھی، بابا جی نے 2 وصیتیں لکھی اور لفافے پہ لکھ دیا، مرنے کے بعد جب میری جنازے کے لیے صفیں سیدھی ہو جائیں، ایک وصیت اس وقت کھولی جائے، اس سے پہلے نہیں کھولا جائے، اور دوسری وصیت جب میرا جنازہ پڑ چکو تب۔ 2 دنوں کے بعد، 4 دنوں کے بعد بابا جی رحلت کر گئے، جنازہ تیار ہے، صفیں لگ گئیں، بیٹا آگے نکلا، کہا امام صاحب رکیے، یہ میرے باپ کی وصیت ہے، اس کو پڑھ کے سنائیے۔ وصیت پہ لکھا تھا جو میرے جنازے میں آئے، جو میرے جنازے میں آ کر میرا جنازہ نہ پڑھے، میری ساری جائیداد ان میں بانٹ دی جائے۔ جو میرے جنازے میں آئے، آ کر میرا جنازہ نہ پڑھے، میرے سارے پیسے، میری ساری جائیداد ان کو تقسیم کر دی جائے۔ آپس میں چہم گوئیاں ہونے لگیں۔ ہم میں سے ہر بندے کو نیکی تو چاہیے نہیں، ہمیں کیا چاہیے سوائے چند ایک کے؟ تو کہا مولانا روم نے کہ جن کو دولت چاہیے نا، اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، دنیا سے جب جائے گا اس کے ہاتھ کچھ آئے گا نہیں۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، ہم میں سے ہر ایک بندہ تو عالم ہے، ہم خود ہی مفتی ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، اور پوچھتے بھی پھر انہی سے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن میں بیٹھے ہیں، جو آگے پیچھے ڈانس کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، ماہ رمضان میں وہ پھر آ کے مسائل بیان کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ مسئلہ کیسے ہے، خود ہی فتویٰ، خود ہی مسائل کا حل نکالنے لگے، کہنے لگے بھئی نماز جنازہ کوئی فرض ہے؟
بولیے فرض ہے نفل ہے سنت فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعریف یہ ہے کہ چند ایک لوگ پڑھ لیں ان کی طرف سے فرض. پورے محلے میں سے چند ایک لوگوں نے جنازہ پڑھ لیا تو سب بری ذمہ, کوئی نہیں کیا تو پورا محلہ وہ نگار ہوگا. انہوں نے کہا فرض کفایہ ہے, بڑے جنازے پڑھیں کوئی اور پڑھ لے گا. ایک نکلا, دو نکلے, چار نکلے, پانچ, پوری کی پوری جماعت نکل کے سائڈ پہ آ گئی. کہا جی ہم جنازہ نہیں پڑھتے, ہم بابا جی کی جائیداد, ہمیں پیسہ چاہیے. دو بیٹے تھے, اب بابا جی رہ گئے, قاری صاحب رہ گئے اور دو سگے بیٹے رہ گئے. بیٹے آپس میں کہنے لگے پیو مرت گیا چنگا نہیں کر گیا, ہمارے ساتھ اس نے اچھا نہیں کیا. بڑا چھوٹے سے کہنے لگا, چھوٹا بڑے سے کہنے لگا جنازہ قاری صاحب آپ پہ پڑھ لیں گے, اسی ادھر ہی چلیے. پوری کی پوری صف ادھر کھڑی ہے, اولاد بھی وہاں لگی ہے, سب وہاں کھڑے. کیا چاہیے؟ نیکی کسی کو فرض کفایہ ہے پڑھنے کی. اور جنازے چند ایک فقیر وہاں سے گزرے, انہوں نے دیکھا یار جنازہ ہے, کہا یار پڑھ لیتے ہیں, 2 منٹ تاخیر سے پہنچیں گے نا, ہو سکتا ہے اس جنازے والے کا جنازہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے. وہ آگے بڑھے. امام صاحب نے کہا بھائی رکیے, بابا جی کی وصیت تھی. کہا وصیت یہ ہے کہ جو میرے جنازے میں آئے آ کر میرا جنازہ نہ پڑھے, سارے میرے پیسے اسے دے دیے جائیں. انہوں نے کہا جی ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہمیں نیکی چاہیے. اب یہ سبحان اللہ انہوں نے کہا ہے جن کو نیکی چاہیے, باقی پھر آپ سمجھے تو ساری بات ہیں. تو کہا ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہمیں کیا چاہیے؟ نیکیاں چاہیے. امام صاحب نے جنازہ پڑھایا, بیٹے بھی ادھر, پوری کی پوری جماعت کلاس وہاں لگی ہے, اور یہاں چند ایک لوگ جنازہ پڑھ رہے ہیں. جنازے کے بعد دوسری وصیت کھولی گئی. بابا جی کی دوسری وصیت تھی. جب وہ پیج کھولا گیا اس پہ لکھا گیا تھا جو میری پہلی وصیت تھی منسوخ کر دی جائے. جو میری پہلی وصیت تھی اس پہ عمل. بابا بھی سیانہ تھا, کاش ہم بھی سیانے بن جائیں. سیانہ وہ نہیں جس نے بنگلے بنا لیے, جس نے بینک بیلنس اکٹھا کر لیا. رب کا قرآن کہتے ہیں سیانہ وہ ہے جس نے اس دنیا میں رہ کے اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے, جس نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا ہے. بابا جی نے کہا میری پہلی وصیت پہ عمل نہ کیا جائے, اسے منسوخ کر دیا جائے, اور جنہوں نے میرا جنازہ پڑھا ہے میرا سارا پیسہ انہیں دے دیا جائے, میری ساری رقم. اب آئیے مولانا رومی سے پوچھتے ہیں, یہ مثال دینے کے بعد بات سمجھانا کیا چاہتے ہیں, نتیجہ کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ارے انسان, اللہ رسول کی نافرمانی کرتے کرتے تو نے مال کمایا, اب دنیا سے جب جانے لگا جن کے لیے تو نے کمایا وہ تو تیرا جنازہ پڑھنے کی بھی تیار. آج ہم یہاں کون ہو, میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, ناراض نہ ہونا, میرا تعلق نون لیگ سے, کاف سے, فلاں جماعت سے, لبیک والوں سے مثال دے رہا ہوں. وہاں کیا یہ پوچھا جائے گا قبر کے اندر کہ تیرا کس سے تعلق تھا؟ اگر آپ کہیں گے ہم پی ٹی آئی کے ہیں, ہم نون لیگ کے ہیں, میں کہوں گا بھائی قسم خدا ہمیں اسی کیا تعلق, یہ بتا تیرا تعلق مدینے والے سرکار سے بھی ہے کہ نہیں ہے, مصطفیٰ سے تعلق بنا کے بھی آئے کہ نہیں ہے؟ وہاں تو میاں محمد بخش کہتے ہیں اوتھے تے ہونے نے عملاں دے نبیڑے, اوتھے تے ہونے نے عملاں دے نبیڑے, اوتھے تیری کسے ذات نہیں پوچھنی, اوتھے تیری کسے جاندی واری درونا بنیوں ہاتھ نہ لاندے ڈردے, جاندی واری درونا بنیوں ہاتھ نہ لاندے ڈردے, جنہ لئی تو پاپ کمائے آج کتھے نے تیرے گھر دے. کوئی آگے آنے کو تیار نہیں ہے. مولانا روم کہتے ہیں انسان سمجھ جا, پلٹ آ, اس زندگی کی قدر کر. الذین یؤمنون بالغیب, ایمان لاؤ غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو اللہ نے مال دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اللہ صحیح باتیں سمجھنے کے بعد مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. سنت ادا.